إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم سب کا خالق اللہ رب العزت ہے. اسی نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور ہماری بھی تخلیق اللہ ہی نے فرمائی ہے. اسی طرح سے اس حقیقت سے بھی ہم واقف ہیں کہ ہماری تخلیق کا ذریعہ اور سبب اللہ رب العزت نے ہمارے والدین کو بنایا ہے. والدین اس کائنات میں ایسی دو ہستی ہیں کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ اور جن کے حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اسی لیے فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب کا یہ حکم ہے، فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو بنیادی حق ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اس کے ذکر کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے حق کا ذکر فرمایا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. اتنا بڑا حق ہے والدین کا. اور یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑھاپے کا ذکر فرمایا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے ہی میں والدین ہماری آپ کی شفقتوں، رحمتوں اور ان کا کس طرح خیال رکھا جائے اس کے ضرورت مند ہو جاتے ہیں. جب تک وہ جوان ہیں اولاد کی اتنی ضرورت انہیں نہیں ہوتی ہے. وہ خود والد ہمارے کماتے ہیں، والدہ گھرداری کرتی ہیں، تو دونوں جب تک جوان ہیں تب تک اولاد کے دستے نگر نہیں ہوتے. لیکن بڑھاپے میں یقیناً جس طرح ہم بچپن میں والدین کے دستے نگر تھے، ہماری ہر ضرورت والدین پوری کرتے تھے، تو اسی طرح بڑھاپے میں وہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دستے نگر ہو جاتے، یعنی ہم ان کی ضرورتیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد پوری کر سکتے ہیں. اس لیے بڑھاپے کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. اگر ہم خود اپنا جائزہ لیں، ایک انسان خود اپنا جائزہ لیں
تو اس کا وجود جو اس دنیا میں ہوا اس کا ذریعہ والدین بنے، اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت بھی قرار دیا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر کے، طلاق دے کر کے، خلا اور فسخ کے ذریعے سے علیحدہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے والد کا انکار نہیں کر سکتا، اپنی والدہ کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے والد نہیں ہے، ہماری والدہ نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط اور اتنا پائیدار رشتہ ہے۔ اور جب یہ ہمارے والدین، آپ کے والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں پہنچ جائیں، کوئی ایک پہنچے یا دونوں پہنچ جائیں، فرمایا فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ الاف من التعفف۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے ہماری انگلی میں کوئی میل لگ گئی، گرد و غبار لگ گیا اور اس کو ہم پھونکتے ہیں ایسے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ ناخن میں کوئی میل ہے اور اس طرح ہم ایسے چھڑائیں، کوئی آواز اس میں نہیں آتی ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں والدین کو بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ گئے۔ جیسے ہم اپنے عمل میں چاہتے ہیں کہ آزادی رہے، ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، ان کی خواہش یہ ہے اگر دیندار ہیں وہ کہ بچہ ہمارا دین کے راستے پہ چلے، اپنی خواہشات کا غلام بن کر کے نہ رہے، اور اگر وہ کچھ ہمیں کہتے ہیں تو اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو تم جھڑک نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو، ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرو وہ ادب لیے ہوئے الفاظ ہوں، تہذیب و شائستگی سے بھرے ہوئے الفاظ ہوں۔ وقل لهما قولا کریما، فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے محبت اور رحمت کے بازو تم ان کے لیے فروتر کر دو، بچھا دو، پست کر دو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ یہ جو اللہ رب العزت نے جناح الذل فرمایا ہے، اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، ایک پرندہ ہے، کسی آفت و مصیبت کے وقت وہ اپنے بچوں کو، چوزوں کو، جیسے مثال کے طور پر مرغی لے لیجئے، اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ ایسے والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ان کے قریب اگر آ رہی ہے تو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ایک پرندہ اپنے چوزوں کو بازو میں چھپا لیتا ہے، اور بالفعل ہمارے والدین نے یہ کیا ہمارے ساتھ۔ بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش سے پہلے والدہ کیا کیا مقام ہے سنیے گا انشاءاللہ، کس طرح پریشانی اور تکلیف جھیل کر کے 9 ماہ بچے کو ماں پیٹ میں رکھتی ہے۔ پھر جب ولادت کا وقت آتا ہے، درد جہ کی جو تکلیف ہے، درد ذہ جسے کہتے ہیں، الفاظ میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا، ان کو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دودھ پلانا 2 سال تک، قرآن کہتا ہے 2 سال تک یہ ساری تکلیف ماں جھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں انسان آتا ہے، والد بھی جڑ جاتے ہیں اس کی دیکھ ریکھ میں۔ جاڑے کی ٹھٹرتی راتیں ہوتی ہیں، بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے، ماں گیلے میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔
بار بار ایسا ہوتا ہے اور بار بار ماں کرتی ہے یہ. ذرا بھی ٹھوکر لگ جائے، ذرا بھی ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں کہ بیٹے کو کیا ہوا، بیٹی کو کیا ہوا، دوڑ پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، سرگرداں پریشان رہتے ہیں. ذرا سے سر میں درد ہوا، ذرا سا بخار آ گیا، رات کی نیندیں ان کی اڑ جاتی ہیں، دن کا سکون ان کا غارت ہو جاتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کو کبھی اس ڈاکٹر کو دکھاتے پھرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. شدید آرزو اور خواہش بھی ہے کہ میرا بچہ یا بچی ٹھیک ہو جائے. جو کچھ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا ہے، اب وہ بڑھاپے کو ان کو پہنچے ہیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سلگتا ہوا سوال ہے. اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ رحمت، الفت، محبت کے بازو بچھا دو ان کے لیے اور دعا کرو ان کے لیے. کیا دعا کرو گے تم؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو کہ اے میرے رب، میرے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، میری دیکھ ریکھ کی تھی، میرا خیال رکھا تھا. یہ آیت کریمہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 سورہ بنی اسرائیل کی، ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے ہمیں. اور یقین جانیے قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان کو ہم نے حکم دیا، وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. والدین کا مقام وہ مقام ہے. ایک صحابی رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا افضل اعمال کے بارے میں. آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر الوالدین. جہاد فی سبیل اللہ کو بھی آپ نے افضل اعمال قرار دیا دوسری حدیث میں. اور جب اس حالت میں مسلمانوں کو جب ضرورت، سخت ضرورت ہو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور اپنی آبرو بچانے کی، اور اسی کے لیے ہے حکم، اس موقع پہ اگر والدین ہیں کیا کرنا چاہیے؟ میدان میں جانا چاہیے یا والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں اجازت دے دیجیے اللہ کے رسول، اجازت، یستأذنہ کے الفاظ، اجازت دے دیجیے، اجازت طلب کرتے ہیں. وہ آپ نے فرمایا احی والداک، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ کے رسول، ہاں زندہ ہیں ہمارے پاس. آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد. ایک حدیث میں اذهب ففیہما فجاہد، جاؤ تم ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، جہاد کا ثواب لے لو. ففیہما فجاہد. آپ دیکھیں یہ مقام ہے والدین کا، یہ مرتبہ ہے ان کا، یہ اہمیت ہے ان کی. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کی روایت ہے، ابن حبان کی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. باپ اگر ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہو سکتے. باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا انحصار ہمارے باپ کی رضا پہ رکھا ہوا ہے. باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. کون ایسا مومن ہے، کون وہ نمازی ہے، کون وہ پرہیزگار ہے، کون وہ روزے دار ہے جو رب کو ناراض کرنا چاہے گا؟
ہم رب کو راضی کرنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، رب کو راضی کے لیے رمضان میں روزے رکھتے راضی کرنے کے لیے، صاحب استطاعت ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے ہم حج کو جاتے ہیں، صاحب نصاب ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عام صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ ایک شخص کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا روزے دار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو رب راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ سب سے بہتر دروازہ ہے، بہترین دروازہ، افضل دروازہ جنت کا۔ اب تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ کون ضائع کرنا چاہے گا؟ عقل مند تو نہیں ضائع کرے گا، بد عقلی ضائع کر سکتے اس دروازے کو۔ اور والدہ کا جو مقام ہے، ایک حدیث میں آپ نے بیان فرما کر کے گویا کہ کسی بھی مقام و مرتبے کو اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ بیان فرما دیا۔ ایک صاحب رسول آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، پھر پوچھا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ تیسری دفعہ بھی وہ پوچھتے ہیں ثم من، پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ جب پوچھتے ہیں پھر کون، تب فرماتے ہیں ابو، تمہارے باپ۔ یعنی ماں کا مقام اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا باپ سے 3 درجہ زیادہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ماں وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ ہمارے آپ کے دنیا میں وجود میں آنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھاتی ہے، سب سے زیادہ پریشانیاں جھیلتی ہے، اور سب سے زیادہ اپنی شفقتیں اور اپنی محبتیں نچھاور کرتی ہے۔ دودھ کی شکل میں خون جو دودھ ہی سے بنتا ہے وہ پلاتی ہے، لوریاں دیتی ہے، ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ اور بعض مائیں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ شفقت و محبت میں غلو کرتے ہوئے اگر باپ کی طرف سے جائز بھی ڈانٹ ہو تو بچوں کی سائڈ لے لیتی ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تربیت پہ اثر پڑتا ہے اس سے، لیکن ماں تو وہ ہستی ہے، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں۔ اس دنیا ہست و بود میں کوئی شخص کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ماں کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ وقت نہیں بتاتا میں کہ ماں کس طرح سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، خود آگ میں اس کو جلنا گوارا ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں سامنے، آپ دیکھیں یہ جو قرآن اور حدیث میں شریعت نے ہمیں واضح انداز میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اگر ہم اس کو شمار کرنا، بے شمار حقوق ہیں، چند چیزیں میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اہم جو حقوق ہیں اس میں ایک پہلا کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت شعاری کرنا۔ ہاں بے شک اگر والدین شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو قرآن کہتا ہے نہیں، شرک نہ کرنا۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ اصول ہے اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر خالق کی معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، تو مخلوق میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس کے علاوہ معروف میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، معروف میں، معروف کا مطلب
آپ اس سے سمجھیں، وہ لمبی حدیث سے صرف اشارہ کئی دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں یہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کرنے کے لیے جاتے ہیں، سے بخاری کی حدیث ہے، ان کی بیوی ناشکری ملتی ہے، وہ تو شکار پہ گئے ہوئے ہیں، اس سے خیریت معلوم کرتے ہیں، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، کہ بہت تنگی ہے، بہت ترشی ہے، بہت پریشان ہیں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں. جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں آئیں تو سلام کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں، نہیں طلاق دے دیں. یہ معروف ہے، یہ معروف طریقے پر اگر ہمارے والد کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اور واقعی بیوی دیندار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، تو والد کی فرمانبرداری کریں گے، ہم والدہ کی کریں گے. غیر معروف کیا ہے؟ بیوی تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے، ذرا سی بات پہ اس سے الجھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں طلاق دے. ایک مسئلہ ہے، سمجھنے کا ہے، یہ تب نہیں. لیکن معروف میں ان کی اطاعت ضروری ہے، کرنا چاہیے. نہیں کرو گے اللہ ناراض ہوگا، اور جن سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ نہ کرے، ان کا انجام کیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے محبت ان سے کرنا، ان کی عزت کرنا، محبت کرنا، یہ محبت ہی ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی تو ہم اف تک نہیں کہیں گے، ڈانٹیں گے نہیں، چھڑکیں گے نہیں، اس لیے کہ محبت ہے میں اپنے والدین سے. محبت اور عزت، یہ محبت اور عزت دونوں لازم ملزوم ہیں. والدین سے جو محبت کرے گا وہی والدین کی عزت کرے گا، اور جو والدین سے محبت نہیں کرتا وہ عزت بھی نہیں کر سکتا. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ محبت کے دعوے دار تو بے شمار آپ کو ملیں گے، لیکن عزت کرنے والا، احترام کرنے والا، ادب کرنے والا خال آپ کو ملیں گے، کم ہی ملیں گے لوگ. بہت ہی مشکل سے ہمارے معاشر و سماج میں، مسلم معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں. اسی طرح سے ایک حق ہے مزید کہ ہم ان کو وقت دیں. بے شک بھارت کی دوڑتی دنیا ہے، ہماری مصروفیات ہیں، لیکن والدین ہمارے چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں وقت ملے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقت نہیں دیتے والدین کو. ماں بوڑھی ہے، وہ بہت زیادہ چل پھر نہیں سکتی ہے کہ سہیلیوں میں بیٹھ کر کے جا کر کے وقت گزاری کر لے، پڑوس میں پہنچ جائے، سارا آسرا اس کی اولاد ہی ہے. اب بیٹا آتا ہے، ماں بستر پہ ہے، اور وہ فوراً گھس جاتا ہے بیوی کے کمرے میں، اپنے کمرے میں. ماں دیکھتی رہ جاتی ہے، بلاتی رہ جاتی ہے، آواز دیتی ہے، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں. کیا خواہ مخواہ بڑھاپے میں ٹر ٹر کیے جا رہی ہو. یہ کہتے ہیں بعض لوگ. میرے بھائی یقین جانیے بخشش نہیں ہو سکتی ہے. والدہ ناراض ہیں، ان کو چاہیے کیا؟ وقت تھوڑا سا چاہیے. بیوی کو اگر 5 6 7 گھنٹے دیتے ہیں رات میں، والدہ کو اگر 10 منٹ دے دیں گے ماں خوش ہو جائے گی. لیکن ایسا بہت سے لوگ نہیں کر پاتے ہیں. ساری توجہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پہ صرف کر دیتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہیں، بہت ہو گیا، بہت بیمار ہیں تو علاج کروا دیا، لوگوں کے کہنے سننے پہ کیا بھئی تم دیکھ نہیں کرتے، چلو ٹھیک ہے، روپیہ برباد ہو رہا ہے، اب تو مرنے کا وقت ہے، ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے. اسی وقت میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. چراغ سحر کے وقت بجھنے لگتا ہے، تیل جب ختم ہو جاتا ہے، اب تو وہ زمانہ چلا گیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چراغوں کی دنیا دیکھی ہے، چراغوں کی روشنی میں تعلیم پائی ہے، چراغوں کی روشنی میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے. بچپن میں تیل جب ختم ہونے لگتا ہے، ہلکی سی پھونک مار دے بجھ جائے گا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو لوگ کہتے ہیں تو چل چلاؤ کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، خواہ مخواہ
یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے، اور اس کا ذمہ دار بیٹا تو ہے ہی، بہو کم ذمہ دار نہیں ہوتی ہے۔ وہ سارا قبضہ اپنے شوہر پہ جمانا چاہتی ہے۔ ارے والدین بوڑھے ہو گئے، کہاں ان کا تخت باہر کر دو، ان کا بستر باہر کر دو، یہ بہت کھانستے ہیں، رات بھر سونا دوبھر کر دیا انہوں نے، کھانسے جا رہے ہیں کھانسے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے اگر اس کو عمر طبعی ملی تو بوڑھی نہیں ہوگی، وہ ہو سکتا ہے اس پر بھی کھانسی کے دورے پڑے۔ یہ تو دنیا ہے، بہت سے اعمال میں مکافات عمل ہوتا ہے، اور والدین کے تعلق سے تو یہ پرفیکٹ بات ہے۔ ہم جو اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ہم اپنے بڑھاپے میں وہ دیکھ لیں گے، یقین جانیے، نقد ہے یہ، یہاں ادھار نہیں ہے۔ اور آخرت کا جو معاملہ وہ اپنی جگہ پر سنگین ہے ہی۔ دنیا میں ان لوگوں نے دیکھا دردناک انجام اپنا، جنہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا تو ان کی اولاد نے بھیج دیا انہوں نے دیکھا جنہوں نے اپنے والدین کو چھڑکیاں دی، کوسنے دیے، اور کہا بوڑھے ہو گئے ہو، سٹھیا گئے ہو، پڑے رہو ایک طرف، ان کی اولاد نے بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ بدتر برتاؤ کیا ہے۔ تو یہ تو نقد ہے، یہ نقد سزا ہے جو اپنی کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں بہت سے لوگ، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو محبت اور عزت، اسی وقت دیں آپ، وقت، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ماں کا ہر طرح آپ خیال رکھیں، یہ ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے۔ باپ کا ہر طرح خیال رکھیں، یہ ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے ماں باپ چاہتے پھینک دیتے کہیں لے جا کر کے، کچھ کر سکتے تھے نہیں، گلے سے لگایا انہوں نے، سینے سے لگایا، نرم گرم بستر پہ سلایا۔ اسی طرح ان کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ بھی ایک حق ہے۔ ان کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ڈونیشن کے نام پہ کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے دیتے ہیں، بیوی کو زیور سے لاد دیتے ہیں۔ ماں کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی، 2 کپڑا اور تھوڑی سی توجہ۔ بیمار ہے تو اس کا علاج، اس کی ضرورت کا تھوڑا سا خیال۔ جیسے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ٹافی سے بہل جاتے ہیں، بچہ رو رہا ہو آپ ٹافی لا کے دیجیے، چاکلیٹ لا کے دیجیے، بہل جائے گا۔ یہی کیفیت بڑھاپے میں والدین کی ہوتی ہے، ذرا سی توجہ سے بہل جاتے ہیں وہ، ذرا سی توجہ۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ انواع اقسام کی چیزیں لائیں گے اور ایسے پیٹ پیچھے لے کر کے جائیں گے تاکہ کہیں اماں نہ دیکھ لیں، ابا نہ دیکھ لیں، ان کو دینا نہ پڑے، اور فوراً کمرے میں گھس جائیں گے، ان کو نہ دینا پڑ جائے۔ کس کے لیے لائے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ تم بھی تو کسی کے بچے ہو۔ اور آپ یقین جانیے، کر کے دیکھیں، جو بھی آپ سامان لائیں گے اپنی والدہ کو دیں گے تو والدہ واقعی اتنی مشفقہ اور اتنی زیادہ رحم دل ہوتی ہیں، اور جب وہ دادی بن جاتی ہیں تو دادی بننے کے بعد پوتوں اور پوتیوں پہ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ یہی حال دادا کا بھی ہے، اپنا حصہ بھی کس کو دیں گے؟ اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، کہ بیٹا ہم تو بوڑھے ہو گئے، اتنا کھا پائیں گے، یہ تم کھا لو، یہ تم کھا لو۔ اور یقیناً بالفعل ہم نے کیا بھی ہے اور اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اللہ ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے، سب کے جو والدین وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ یقین، تھوڑی سی توجہ آپ دیجئے، تھوڑی سی، آپ دیکھیں گے، احساس آپ کو ہوگا کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد کا چہرہ خوشیوں سے کھل اٹھے گا، اور وہ 10 جگہ بیان تو کریں گے ہی کریں گے، وہ دعا بھی کریں گے۔ والدین کی دعا لینی چاہیے۔ جن کو والدین کی دعا نہیں ملتی ہے، پیسہ کتنا کیوں نہ ہو جائے ان کے پاس، دولت کی ریٹ کتنی کیوں نہ ہو جائے، ان کی زندگی سکون سے محروم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی میں اگر طمانینۃ قلب چاہتے ہو، اور زندگی میں چاہتے ہو کہ دل مطمئن ہے، والدین کی خبر گیری کرو، ان کی ضرورت کا خیال رکھو۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی کفالت کرنا بھی ان کا حق ہے۔ ہماری انہوں نے کفالت کی نہیں کی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہوں گے انہوں نے، ہم چند ہزار روپے ان کی زندگی میں خرچ نہیں کرتے، کیوں؟ آخر اسی طرح سے دعا کرنا چاہیے۔
ایک حق یہ بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سکھلائی گئی قرآن میں۔ رب اغفر لی ولوالدی، یہ دعا سکھلائی گئی قرآن میں۔ ہمیں عربی نہیں آتی، اپنی زبان میں دعا کریں، حیات ہیں تو دعا کریں، اور ان کی وفات کے بعد ایک حق اور ہو جاتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وفات کے بعد اب تو دعا ہی رہ گئی ہے، ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا، والدین کے حق میں صدقہ کرنا۔ آج لوگ کیا کرتی ہیں؟ بس تیجا اور دسواں اور 40واں کے نام پہ کر کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں، تیسرے دن کچھ فقیروں کو کھلا دیا تاکہ نام رہ جائے معاشرے میں، سماج میں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، اس نے 10 فقیر بھی نہیں کھلائے، تو ریا نمود کے طور پر لوگ کھلا دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی تصور تک اسلام میں نہیں ہے کہ آپ تیجا کیجئے۔ آپ والدین کے حق میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ کیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن کے چند نسخے، حدیث کی کچھ کتابیں لے کر کے مسجد مدرسے میں آپ ڈال دیجئے، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور استطاعت رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا ہے، کہیں نہ لگوا دیجئے۔ اور اس سے بھی زیادہ ہے تو اور مسجد مدرسہ کہیں تعمیر ہو رہی، جب تک یہ چیز رہے گی تب تک اس کا ثواب جاری رہے گا، ہمیں بھی ثواب اور ہمارے والدین کو بھی ثواب۔ یہ دیکھیے ہم نے کیا، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں، والدین کے لیے کیا، قبر کی تاریکی میں روشنی بن کر کے یہ صدقہ آئے گا۔ دعا کرتے ہیں ہم، جب وہ دعائیں ان کو لگتی ہیں، آرام ان کو ملتا ہے، قبر کے فتنے سے ان کو چھٹکارا ملتا ہے، قبر کی آزمائش سے وہ بچا لیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور آج جو ہم کریں گے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور ہماری جو بہنیں خواتین اسلام سن رہی ہیں وہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، بس ایک بات کہہ کر کے ختم کروں، شادی کے بعد کہتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کریں ہم۔ ٹھیک ہے، ایسے حروف میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو اور اس سے جو متعلق لوگ ہیں ان سے محبت اس کو نہ ہو، ان سے لگاؤ نہ ہو، ان سے وصیت نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ محبت تو دکھاوے کی محبت ہوگی نا، یہ محبت دل کی محبت نہیں ہوگی۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت وہ کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ متعلق ہم سے کون ہے؟ ہمارے والدین ہیں۔ تو یہ کہنا کہ دلیل لاؤ، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ماں ساس کو اگر سمجھے گی بہو، خسر کو باپ سمجھے گی، تو وہ بھی اپنی بیٹیاں سمجھیں گے۔ یہ کر لیں، آپ یقین مانیے آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ کبھی بھی انشاءاللہ بے سکونی آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے زندہ مثال آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی بھی کوئی بے سکونی آپ کے گھر نہیں آ سکتی ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، ہماری بیٹیاں کر کے دیکھیں، جب کہیں جائیں جا کر کے، بہویں کر کے دیکھیں، تو آپ دیکھیے سکون سے بھر جائے گا گھر۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ ہم میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر پہ اللہ رحمت کی برکھا نازل فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عذاب قبر سے معاون محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت، ہم تیرے عاجز درمادہ بندے ہیں، سیاکار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے جو والدین حیات ہیں یا کوئی بھی ایک جو حیات ہے، بڑھاپے ان کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی اطاعت گزاری کی، اطاعت شعاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کی ضرورتوں کے خیال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی محبت ہمارے دل و دماغ میں پیوست فرما دے، ہمارے دل میں پیوست فرما دے، ہم ان کی اطاعت و فرمانداری کریں، یہ توفیق عطا فرما۔ اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان
آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا اگر دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ اللہ ہمارے دل میں اگر اپنے کسی مومن بھائی کے تعلق سے غل ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، تو اللہ ان تمام قلبی بیماریوں کو ہم سے خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دے۔ اللہ ہمیں دلوں کا اطمینان نصیب فرما۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، دعا ہے تجھ سے کہ اپنی رضا سے شاد کام فرما کر کے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرنا۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے۔ اللہ اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما، ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں۔ اللہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہمارے لبوں پہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا کلمہ جاری ہو۔ آمین۔ تب بارک اللہ۔